150 انتخابی نشان جو تھے ان کی فہرست میں سے جب چوز کیا تھا اور ان کے آگے ریکویسٹ پیش کی تھی کہ یہ نشان ہمیں الاٹ کیا جائے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ریل کی پٹری پہ درجنوں سینکڑوں بوگیاں لگی ہوتی ہیں، وہ تب تک چلنے کے قابل نہیں ہوتی جب تک کوئی اس کو انجن فراہم نہیں کیا جاتا جو اس کو لیڈ کرے۔ اس قوم کو سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور فرقے کی بنیاد پہ تقسیم کر کے محدود کر دیا ہے۔ یہ قوم ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ۔ کسی ایک انجن کی ضرورت تھی جو اس کو دوبارہ یونائٹ کر کے ایک مقام پہ پہنچائے، وہ انجن یہ نوجوان ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ رکھا کیوں نام، اس کی 3-4 ڈائمینشنز ہیں۔ This engine will prove to be the engine of economy. This engine will prove to be the engine of development. This engine will prove to be the engine of infrastructure. اور اس کے بعد ہم جب دوستوں سے ذکر کر رہے تھے، آپ ہمیشہ زندگی میں رات کو 2-2:30 بجے اپنے کور کمیٹی کو اکٹھا بٹھا کے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں اس انجن کے اوپر قومی پرچم لگا ہوا ہو اور پچھلی بوگیوں پہ 57 اسلامی ممالک کا پرچم ہر بوگی پہ لگا ہو، جس کی قیادت امت مسلمہ کی ہے، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کے بعد دنیا کو آپ سے توقعات ہیں، ان توقعات پہ ہم لوگوں نے پورا اترنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتا تھا وہ دوستان ذی وقار یہ ہے کہ 1947 میں ایک ٹرین چلا کرتی تھی فرام انڈیا ٹو پاکستان، دہلی سے لاہور کی طرف، رستے میں کاٹ دی جاتی تھی۔ جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ جس ایک موٹو کو لے کے ہم لوگ چلے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ٹرین رستے میں کاٹ دی جاتی تھی، اور جب وہ واپس جاتے تھے دہلی میں، جب لوگ بیٹھنے لگتے تھے تو لوگ کہتے تھے تمہیں رستے میں کاٹ دیا جائے گا، پاکستان نہ جاؤ۔ دو قومی نظریہ کس چیز کا نام ہے، ایک طاقت، ایک آئیڈیالوجی کس چیز کا نام ہے، ایک ویژن کس چیز کا نام ہے۔ وہ کہتے تھے ہاں جانتے ہیں رستے میں کاٹ دیے جائیں گے، پاکستان پتہ نہیں زندہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ہاں کاٹ دیے جائیں گے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ دفن ہوں گے تو پاکستان میں جا کے دفن ہوں گے۔ دوستان ذی وقار، آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویژن کو لے کے ہم لوگ چلیں گے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ کام لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ یہ چیز طے کرے، لیکن ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی 150 کے لگ بھگ سیاسی جماعتوں میں سے واحد ایسی سیاسی جماعت جو ECP میں رجسٹرڈ ہے، جو نوجوانوں کی جماعت ہے، اس کا نمائندگی کرتے ہوئے یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اپنے 5 نام گورنمنٹ آف پاکستان کو اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو تجویز کریں کہ آپ، اور یہ ساتھ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ آپ دکھا دیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس طریقے کے 5 نام جو ہمارے ان 5 ناموں سے زیادہ بہتر ہوں اور غیر متنازع ہوں۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی متنازع فیکشن آ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ 5 نام سامنے رکھتا ہوں جن لوگوں کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا اور جو پاکستان کے حقیقی وارث تھے۔ میری 5 سے کل ڈسکشن ہوئی کافی تفصیلی، اور میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا نام فار دا پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، دیٹ از سر منیب اقبال۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اس کے جانشین ہے جس ہستی نے آپ کو پاکستان دیا تھا۔ دوسرا نام، میری کافی تفصیلی ڈسکشن ہوئی، ہمارے ممبر بھی ریسنٹلی بنے، سید احمد رشید کا، جو کہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان نظریاتی پارٹی پاکستان کے حقیقی وارثوں کی سیاسی جماعت ہے الحمدللہ۔ اور پھر فار انٹیریئر منسٹر ہم لوگوں نے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفنگے کو، جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جس کو مذاکرات کرنے کی تمیز نہ ہو، جس کو صورتحال کو سمجھانے کی، نبھانے کی اور وعدہ توڑ نبھانے کی تمیز نہ ہو، ایسے شخص کو اٹھا کے انٹیریئر منسٹر بنایا جاتا رہا۔
بدماشوں کو انٹیریئر منسٹر بنایا جاتا رہا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جب ڈاکٹر ایکیو خان سے پوچھا تھا کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی مسئلے کا سلوشن یہی ہے کہ رائٹ پرسن شوڈ بی ایٹ دا رائٹ پلیس. صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ بٹھاؤ. میکینک کی جگہ پہ موچی اور موچی کی جگہ پہ میکینک کو بٹھاؤ گے تو نظام کا درم بدرم ہو جانا ہے. تو تیسرا نام فار انٹیریئر منسٹر ہم تجویز کر رہے ہیں ڈاکٹر راجہ سادات صاحب کا. یہ پی ایچ ڈی ہیں کرمنالوجی میں. ہم آپ کو یہ چیز بھی بتانا چاہتے ہیں دوستان ذی وقار کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ٹیکنوکریٹ موجود ہے. آج میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے اکانومی پہ بات کرنی ہے, ہم اکانومسٹ لا کے آپ کے سامنے بٹھانے کو تیار ہیں. آپ نے پاکستان کے انڈسٹری کے ایشوز پہ بات کرنی ہے, ہم انڈسٹریلسٹ لا کے آپ کے سامنے بٹھانے کو تیار ہیں. آپ نے فارن پالیسی پہ بات کرنی ہے, فارن پالیسی کے ایکسپرٹس کو لا کے آپ کے سامنے بٹھانے کو ہم لوگ تیار ہیں. چوتھا نام وہ بھی یہاں شامل ہوئے نوجوانوں میں, ہم نے چوتھا اور پانچواں نام رکھا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کہ آپ ان کو لازمی کنسیڈر کریں. وہ چوتھا نام ہے اسد بن اعظم کا. ہی از دا ینگسٹ رائٹر جس نے 6 کتابیں لکھ چکا ہے. ابھی وہ نوجوان آپ کے سامنے اپنا ہاتھ ریز کریں. یہ 6 کتابوں کا مصنف ہے اور جتنا سوشل اور ویلفیئر پہ اس بندے نے کام کیا اس ایج میں شاید ہی کسی نے کیا. اور پانچواں نام میں اس قوم کی بیٹی اور ہمارے جو یوتھ ونگ ہے اس کی وہ پریزیڈنٹ ہے وومن ونگ کی, ہماری بہن پلوشہ سعید کا نام ہم تجویز کرتے ہیں, جنہوں نے کو رائٹر ہیں نظریات کی, جس کتاب میں صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, ٹیپو سلطان, طارق بن زیاد کا ذکر تھا. اور وہ کتاب 70,000 سے 80,000 تک اس کی کاپیز کرا کے مفت میں پورے پاکستان میں تقسیم کی گئی تھی تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کا حق بنتا ہے جو کہ پاکستان کا ایک برائٹ فیس ہیں. بتائے پیپلز پارٹی آپ کے پاس بلاول جیسی مخلوق کے علاوہ کوئی اچھا نام ہے فار دا گورنمنٹ, تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نام سرنڈر کر دیتے ہیں. بتائیں میاں صاحب کہ آپ کے پاس کوئی سینسیبل نام ہے اپنے غلاموں کے علاوہ, تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. بتائیں ہمیں عمران خان صاحب, میں جہاں فورن پالیسی کی بہتری کی بات آتی ہے میں فیور کروں گا, لیکن بات بہت سمپل سی ہے جناب علی, مجھے بتائیں نا تبدیلی کس چیز کی آئی ہے. میں کل بھی جب بحریہ سے موو کیا ڈی ایچ اے کی طرف تو رات کو مجھے پولیس والا روک کے کہتا ہے کہ جناب یہاں ایک ملک باری ہوندے سن, جیڑا بھی پولیس والا ہوندا سی انہوں پیار نال پیسے دے دیتے سن. میں کہ انہاں دا بڑا پن سی تواڈے نال شفقت کرتے سن, لیکن میری گل سن لو, میرے کاغذ پورے نہیں ہیں تو روکو, میرا جناب لائسنس نہیں ہے تو روکو, میں نے اشارہ توڑا ہے تو روکو. رشوت نہ میں نے کبھی دی ہے نہ کسی کو دینے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پولیس کا نظام ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے, نہیں ٹھیک ہوا. اب بھی بدماش بھرتی کیے جاتے ہیں, سیاستدانوں کے ٹاؤٹس بھرتی کیے جاتے ہیں. نظام وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے, فرسودہ نظام ہے جناب علی. آج بھی تھانے کچہری کا وہ نظام ہے کہ تھانوں میں اب بھی رشوت جب تک نہیں دیتے تھانے دار آپ کی مرضی کی رپورٹ نہیں لکھتا, مجرم کی حمایت کر دیتا ہے. 2 ٹکوں کے پیچھے قتل کے مجرم کی جو ہے وہ حمایت کرتی جاتی ہے. تو دوستان ذی وقار مجھے بتائیں تبدیلی آئی ہے تو یہ کس بلا کا نام ہے جو ابھی تک یہ قوم خوش نہیں ہو رہی. مجھے بتائیں کہ جی تبدیلی آئی ہے تو پھر یہ کس بلا کا نام ہے کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اور مجھے بتائیں کہ اگر تبدیلی آئی ہے تو یہ کیسی بلا ہے کہ اب بھی آپ کے جو ممبر آف دا پارلیمنٹس ہیں وہ ایسے بکاؤ مال ہیں کہ 10 کروڑ دکھاتے ہو, آدھا بھی دو تو وہ لے کے جناب دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں. 6 دن سندھ ہاؤس سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. کیا آپ کے 22 سال کے کیریئر میں آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ who is the right person to be chosen as a candidate of PTI? کدھر ہے اکبر ایس بابر, کدھر ہے چودھری غلام مصطفیٰ مبشر جو آپ کے بانے کے اراکین میں سے تھے؟ وہ کیوں سائٹ پہ ہوئے, ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیوں آپ نے بلیک میلرز کو, شوگر مافیا کو, لینڈ مافیا کو اٹھا کے اپنے ساتھ ملایا؟ اس نے آگے آپ کے ساتھ یہی کرنا ہے. اور پھر اصول کدھر ہے؟ جملوں کا ہیر پھیر خان صاحب ہم آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں اصول کہاں ہے؟ جب ایک